بعض روایتوں میں آیا کہ شہد میں ہر بیماری کا علاج ہے، اور بعض میں اس طرح سنا گیا یا بتایا گیا کہ شہد 70 بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربلسٹ کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے قبل کہ آج کی پروڈکٹ کا آپ سے تعارف کرایا جائے، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہ کروں۔ آپ سہراب گوڈ JDC آفس کے سامنے ہربل ہلز کلینک کرتے ہیں، دبئی، کویت، جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں۔ آپ مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور GTV پر۔ آپ بطور خاص ہر قسم کی ذیابیطس کا زبردست علاج تجویز فرماتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا مختصر سا تعارف جناب ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا۔ مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کی جو ہماری پروڈکٹ ہے وہ شہد ہے۔ شہد کے مختلف نام ہیں، اسے ہنی بھی کہتے ہیں، عام طور پہ بہت مشہور نام ہے۔ بچہ اس سے واقف ہے، اسے عربی زبان میں عسل کہا جاتا ہے۔ شہد بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، مختلف درختوں پہ، مختلف پھولوں پہ تیار شدہ شہد ہوتا ہے، لیکن بیری کے شہد کو بہت زیادہ افادیت حاصل ہے۔ ناظرین، شہد کے متعلق بہت سی روایات ملتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنو، شہد کا استعمال کیا کرو، شہد کو مہینے میں استعمال کیا کرو کہ اس سے بیماریوں سے امان رہتی ہے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ شہد میں ہر بیماری کا علاج ہے، اور بعض میں اس طرح سنا گیا یا بتایا گیا کہ شہد 70 بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ ناظرین، واقعی شہد میں حیرت انگیز فوائد قدرت نے پنہا رکھے ہیں، مگر ہم ان سے بے خبر ہیں۔ صبح شام ایک چمچ یا آدھی چمچ شہد کا استعمال ویسے ہی کر لینے سے موٹاپا نہیں آتا، کمزوری نہیں ہونے پاتی، بیماریوں سے امان رہتی ہے۔ مہینے میں 2-3 بار شہد کو ویسے ہی چاٹ لینے سے بھی ہر قسم کی بیماری دور ہوتی ہے۔ شہد کے مسلسل استعمال سے نزلہ، زکام، کھانسی کا کوئی زور نہیں چلتا، جسمانی قوت برقرار رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑھاپا بہت دیر سے آتا ہے، جلد پر جھریاں نمودار نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر فہیم کو اجازت دیں۔